الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، کل کی بات ہے، ایک بھائی نے سوال کیا تھا کیا ایک بکرا یا ایک بکری پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے؟ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ بالکل کافی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے اور پھر تابعین تبع تابعین نے ایک بکرا اپنی طرف سے اور اپنے تمام گھر والوں کی طرف سے کیا تھا. اس پر تعامل چلا آ رہا ہے اور جمہور علماء کا اس پر عمل ہے. کچھ بھائیوں نے قیاس کی بنیاد پر اور ناروا عقل کی بنیاد پر اس مسئلہ سے اختلاف کیا ہے اور کہا ہے کہ جس طرح سے نماز ہر ایک کے اوپر فرض ہے، اسی طرح سے ہر مستطیع کے اوپر قربانی لازم اور ضروری ہے. حالانکہ قیاس مع الفارق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نماز کا حکم 7 سال سے لے کر کے 10 سال کے بچے کو بھی دیا گیا ہے. اب کیا 7 سال یا 10 سال کے بچے کے اوپر قربانی لازم ہے؟ نہیں، کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قیاس مع الفارق ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ سے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نماز ادا کرو اور قربانی دو. اس سے استدلال کرنا بالکل غلط ہے اور قیاس کو نصوص کے مقابلے میں پیش کرنا یہ بہت بڑی دھاندلی ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اس بات کی سمجھ عطا فرمائے. چنانچہ کہتے ہیں عطاء ابن یسار یقول سألت ابا ایوب الانصاری کیف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن اہل بیته فيأكلون ويطعمون. عطاء ابن یسار بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قربانی کا کیا حساب تھا. تو انہوں نے جواب دیا، آدمی اپنی اور اپنے گھر والوں کی جانب سے ایک بکری قربانی کرتا تو وہ بھی کھاتے اور دوسروں کو بھی کھلاتے تھے. سنن ترمذی کتاب الاضاحی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب ما جاء ان الشاة الواحدة تجزئ عن اہل البیت. یہ حدیث ان کو نظر نہیں آتی. اللہ رب العالمین سمجھ عطا فرمائے. اسی طرح سے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کا بیان بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی بکرا میں اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی دیا کرتے تھے. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 3637 ہے، کتاب الاضاحی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کالے پاؤں کالی آنکھوں والے میڈے قربانی کرنے کا حکم دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ عائشہ چھری لانا، مجھے چھری پکڑاؤ. تو میں نے انہیں چھری دی، انہوں نے وہ چھری لی اور میڈا پکڑ کر لٹا دیا، پھر اسے ذبح کیا اور فرمایا بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہم تقبل من محمد و آل محمد او امت محمد کی جانب سے قبول فرما، اور پھر اسے ذبح کر دیا. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اب قیاس کرنا کتنی عجیب بات ہے، کتنی بھونڈی بات ہے. میں اس کے بارے میں کیا کہوں کہ یہ طرح طرح کی قیاس آرائیاں کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا اور صحابہ نے بھی ایسا کیا، لیکن انہوں نے ثواب میں شریک کیا اور قربانی میں شریک نہیں. یہ کتنی عجیب بات ہے.
کتنی عجیب بات ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. ہمارا معاشرہ کتنا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو گیا ہے. ائمہ کرام، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، تمام کے نزدیک ایک بکرا یا ایک بکری پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ چاروں امام برحق ہیں، تو کیا اس مسئلے میں ان کو یہ برحق ہونا سمجھ میں نہیں آتا ہے؟ اللہ رب العالمین ہم سب کو مزید سمجھ عطا فرمائے. کہتے ہیں کہ ایک بکرے کی قربانی میں گھر کا سرپرست، باپ کے ساتھ اس کی بیوی اور بچے سب شامل ہو سکتے ہیں. یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور تابعین و تبع تابعین سے ثابت شدہ ہے. اس پر سالہ سال تک عمل ہوتا رہا ہے، سالہ سال تک عمل ہوتا رہا ہے، اور اس پر باقاعدہ وضاحت موجود ہے، صراحتیں ہیں. اتنی حدیثیں ہیں کہ میں اس مختصر سے جواب میں کتنی حدیثیں آپ کے سامنے رکھوں، لیکن اتنی بات اشارتاً کافی ہے کہ لوگ آج فخر و مباحات کرنے لگے ہیں. کہتے ہیں كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان رجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباع الناس فصارت كما ترى. صحیح ترمذی حدیث نمبر 1505 کہ لوگ فخر و مباحات کے لیے کثرت سے اب قربانیاں کرنے لگے ہیں. بھلا بتائیے، اب یہ فخر و مباحات کی چیز رہ گئی ہے؟ حالانکہ اللہ رب العالمین فخر و مباحات کو نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین دل کے تقوی کو دیکھتا ہے. انما يتقبل اللہ من المتقین، انما يتقبل اللہ من المتقین، متقین کی اللہ رب العالمین قربانی کو قبول کرتا ہے. اس لیے ہمیں بہت ہی زیادہ اس سلسلے میں سترک رہنے کی ضرورت ہے. بخاری شریف کی ایک عبارت آپ کو سنا دیتا ہوں. وَكَانَ يُضَحِّي بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ عَنْ جَمِيعِ أَهْلِهِ. بخاری شریف میں سیدنا عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ کا پورے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری قربانی کرنا مذکور ہے. صحیح بخاری میں آپ دیکھ لیجئے، ان میں ان کی ماں بھی رہا کرتی تھی. صحیح بخاری کی 7210 نمبر کی روایت دیکھ لیجئے گا. اور وہ اپنے تمام گھر والوں کی طرف سے ایک ہی بکری قربانی کیا کرتے تھے. کیا کہیں گے اسے کیا کہیں گے؟ اللہ رب العالمین ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. اب دیکھ لیجئے ایک اور روایت جو صحیح ابن ماجہ کے اندر 2564 ہے. کہتے ہیں کہ ابو سریحہ حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا حملني أهلي على الجفاء بعدما علمت من السنة كان أهل البيت يضحون بالشاة والشاتين والآن يبخلنا جيراننا. میرے گھر والوں نے مجھے غلط کام پر مجبور کر دیا. او حملني أهلي على الجفاء، حملني أهلي على الجفاء، میرے گھر والوں نے مجھے غلط کام پر مجبور کر دیا، جبکہ مجھے سنت طریقہ معلوم ہے کہ ایک گھر والے ایک بکری یا دو بکریاں ذبح کیا کرتے تھے. اب تو اگر ہم ایک ہی کی قربانی دیں تو ہمارے ہمسائے، ہمارے پڑوسی ہمیں بخیل کا عار دلاتے ہیں، کہتے ہیں یہ بخیل ہے، اسی وجہ سے ایک ہی بکرا دے رہا ہے یا ایک ہی قربانی دے رہا ہے. یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے، یہ آج بھی دیکھ لیجئے. اللہ رب العالمین ہم سب کو فہم و بصیرت عطا فرمائے اور فخر و مباحات سے محفوظ رکھے اور تقوی شعاری اپنا شیوا بنانے کی توفیق عطا فرمائے.